الله وبركاته. الحمد لله رب الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على صاحب الفضل والكمالات محمد النبي الذي بعث إلى الإنس والجن من المخلوقات، وعلى آله وأصحابه الذين شاهدوا السرايا والغزوات، وعلى الذين اختاروا صراط الشرع والطاعات. أما بعد، لہو میرا چھلکتا ہے تیری کلیوں میں اے گلشن، لہو میرا چھلکتا ہے تیری کلیوں میں اے گلشن، جگر کا تو ہے پروردہ میرے دم سے ہے گلبن. تیری آزادی پہ کیا ہے میں نے جان کو قربان، تیری آزادی پہ کیا ہے میں نے جان کو قربان، تجھے سب کچھ دیا میں نے تجھے بخشا ہے اے جوبن. محترم حضرات، آج میں جنگ آزادی میں شریک ہونے والے چند جاباز جیالوں کا ذکر کروں گا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب لال قلعے کی جاہ و عظمت کے لہراتے ہوئے جھنڈے کو فرنگی اوباشوں نے تخت و تاراج کر ڈالا اور سلطنت مغلیہ کا ٹمٹماتا ہوا چہرہ گل ہو گیا، تو ان لوگوں نے اب بربریت کا جال پھیلا دیا. ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہونے لگی، وحشت و بربریت کا ننگا ناچ ہونے لگا. وہ ہندی مسلمان جو ہزاروں سال سے ہندوستان کے اندر ایمان و یقین کے باغ بہار کو قائم کیے ہوئے تھے، جو روز اول سے قرآن و سنت کی خدمت کو اپنی زندگی کا سرمایہ گردانے ہوئے تھے، جو قال اللہ و قال الرسول کی صدا سے اس بزم پانی کو جاویدانی عطا کیے ہوئے تھے، جب ان کے سینوں سے قرآن و سنت کی بہاروں کو مٹانے کی کوششیں ناپاک ذہنیت کے حامل ظالم و جفا پیش انگریز کرنے لگے، تو علماء و مشائخ خانقاہ اور مدرسوں سے نکل کر میدان جنگ میں آ گئے اور اس حکومت کے سامنے دیوار آہنی بن کر کھڑے ہو گئے، جو یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا. حضرات غرامی، باطل طاقت و حکومت کا مالک تھا، اس لیے اپنی طاقت کو میدان میں لایا اور لاکھوں اہل ایمان کو تہ تہ کر ڈالا. نہ جانے کتنے قتل و غارت ہو کر اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، مال و دولت چھینا، زمین قرق کر لی گئی، اولاد کو قتل کر دیا گیا. سب کچھ ان لوگوں نے برداشت کیا، مگر اپنے من میں ڈوب کر وہ سراغ زندگی پا گئے اور اپنے خون کو ہند کے پانی سے سستا کر کے اس کے بیل بوٹوں کی آبیاری فرمائی، یہاں تک کہ یہ چمن ایک خوشنما و شاداب گلستہ بن گیا اور اس کا ہر پھول ان کے خون کے تصدق سے رونق افروز ہو گیا. حضرات، میں ابتدائی جنگ آزادی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے علماء کرام نے جنگ آزادی کس سے لڑی. جب انگریز نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو عام کرنا چاہا، تو اس نے ایک ظالم و جابر اور متکبر و ذلیل ترین آدمی کو پنجاب کا گورنر بنایا، جس کا نام تاریخ نے رنجیت سنگھ رکھا ہے. اس نے پنجاب کا گورنر بن کر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنی شروع کر دی، علماء کو قتل کیا، عورتوں کو بے آبرو کیا، ان کی جائیداد اور املاک کو اپنے قبضے میں لے لیا، غرض ایک ہر طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا. اسی حالت میں 2 سال ہو گئے. ہندوستان کی تہذیب و تمدن، اس کا کلچر و ثقافت ایک بد باطن، خبیث و ذلیل ترین، بےہدا و ناہنجار رنجت کے ہاتھوں مجروح ہوتا رہا. تو ایک اللہ والا جو گوشہ نشین ہو کر زندگی گزار رہا تھا، جس کا کام فقط دعوت و ارشاد تھا، جب وطن باشیوں کی اس طرح بے حرمتی دیکھی، جب چمشتان ہند کی کلیوں پر پسماردگی کے آثار فاجعہ ٹوٹتے ہوئے معصوم غنچوں کی ہتک و بے حرمتی کا رواج پایا، تو میدان جہاد میں کود پڑا اور درہ خیبر سے پشاور و کنیا کماری فتح کرتا ہوا بالا کوٹ کی جانب بڑھا. تو رنجیت نے حضرت کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ یہاں تک کا علاقہ آپ لے لو. تو حضرت نے فرمایا کہ میں زمین کی طلب میں نہیں نکلا ہوں، مجھے مال و جائیداد کی تلاش نہیں، میں دولت کا پجاری نہیں ہوں، حکومت و سلطنت کا متمنی نہیں ہوں. میرا یہ قدم دین اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھا ہے، میرا یہ قدم وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے اٹھا ہے. میں نے اپنا قدم ظلم کے خلاف اٹھایا ہے. میں انصاف کی تلاش میں ہتھیلی پر جان رکھ کر پھر رہا ہوں. میں نے گھر بار، وطن اور خاندان کو، بیوی بچوں کو اس لیے چھوڑا ہے کہ مظلوموں اور بے کسوں کو انصاف دلاؤں. میرا یہ قدم کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی. یا تو زمین پر امن و امان قائم ہوگا، یا تو زمین پر محبت و اخوت کی بادیں باہر آئیں گی، یا میں اپنی جان مساوات کی خاطر صحرا ہند کے حوالے کر دوں گا. یہ فرمایا اور میدان کار سرگرم ہوا، مگر مقامی لوگوں کی غداری کی بنا پر حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. وہ امن کی تلاش میں اپنی جان افری کے حوالے فرما کر رخصت ہو گئے. ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر وہ مذہب و ملت پر، وطن کی عزت و آبرو پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دی.
یہ ہے ہمارے اکابر کی قربانی اس ملک کے جنگ آزادی میں۔ یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ایسے دردناک ہیں کہ ان کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح انسانی درد اڑتی ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے علماء کرام آپ کے انگاروں پر پک گئے، پھانسی کے پھندوں پر چڑھ گئے، دار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ہمارے اکابر گولیوں کو سینوں پر مسکرا کر کھا لیا۔ جب کوئی جلاد تلوار چمکاتا ہوا نظر آیا تو نظر سے نظر ملائی اور ایک کہتے ہوئے تلوار کے نیچے اپنی گردن رکھ دی، خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کی آخری ارمان ہے ساقی۔ اسی طرح جنگ آزادی کا بالکل آخر کا واقعہ ہے جب حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے گولی مارنے کا حکم دے رکھا تھا، کراچی میں کانفرنس ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت اسیر مالٹا مولانا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئیں گے، انگریز نے اپنی توپیں نصب کر رکھی تھی، مگر لوگ اس وقت حیرانی کے سمندر میں ڈوب گئے جب وہ مرد مجاہد بغل میں کفن لے کر اسٹیج پر آیا اور انگریزوں کو مخاطب کر کے ان کی گولیوں کو گل اور ان کو بلبل سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ لیے پھرتی ہیں بلبل چونچ میں غل، لیے پھرتی ہیں بلبل چونچ میں غل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ مولانا کے اس شعر کو سن کر لوگ مسلسل آدھ گھنٹہ نعرہ لگاتے رہے۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے تو ایک انگریز کا ایجنٹ حضرت سے ملا اور کہنے لگا کہ حضرت اب آپ بہت کمزور ہو گئے اور مسند تدریس سنی پڑی ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے رہیں اور ہم اپنی